بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ ومنهم، اور ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ ہیں۔ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ سوائے چند آرزوؤں کے، وانہم الا یظنون نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ حاصل کر لے اس سے تھوڑی سی قیمت، تھوڑے سے پیسے حاصل کر لے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے، فویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، تو جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ان پر بھی ہلاکت ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تو اس پر بھی ہلاکت ہے۔ تو اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہاں ایک گروہ کا تذکرہ ہے، ومنہم امیون، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ ویسے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ان پڑھ سے مراد جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صرف پڑھنا جانتا ہو، سمجھنا نہ جانتا ہو، لکھنا نہ جانتا ہو، تو ایسے بندے کو امی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی نا خالی تلاوت کرنا، تو قرآن کی جو بندہ صرف تلاوت کرنی جانتا ہے، قاری ہے، پڑھ سکتا ہے اچھی آواز میں، لیکن قرآن اسے سمجھنا نہیں آتا اور نہ ہی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا بندہ قرآن کے تحت کیا ہوگا؟ امی ہوگا، ان پڑھ ہوگا۔ تو اس لیے صرف قاری قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کا شمار جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہو۔ تو خالی تلاوت یعنی اس کے پاس جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، سمجھنا نہیں آتا اسے قرآن، اس کو کہتے ہیں امی۔ تو ومنہم امیون، ان میں سے بعض امی ہے، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر سوائے چند آرزوؤں کے۔ اچھا، امانیہ بھی کہتے ہیں آرزویں۔ امانیہ کا لفظ بھی ایسے لوگوں پر بولا جاتا ہے جو صرف جن کے پاس لا یعلمون الکتاب، یعنی کتاب کا علم نہیں ہے، کتاب کی سمجھ نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کتاب کی سمجھ نہیں ہے سوائے چند آرزوؤں کے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کتاب کا علم نہیں ہے سوائے چند آرزوؤں کے، اور آرزوؤں سے مراد یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی کہانیاں، وہ قصے، یہ کام یہودیوں کے تھے نا، جو آج ہم مسلمان، ہمارے معاشرے مسلمان کرتا ہے، سارے لوگوں کو بزرگوں کی قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، بس فلاں بزرگ نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، اور سارے من گڑت واقعات ہوتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی بس واقعات گھڑے ہوئے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ، اور بزرگوں پہ گمان کیا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہمیں بچا لیں گے، یہ آرزو میں باندھے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کل قیامت میں ہم کو بچا لیں گے۔ تو ایسا گمان یہود بھی کرتے تھے، اور ایسا گمان آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر صرف محض تلاوت۔ امانیہ تلاوت پر بھی لفظ بولا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا لفظ تلاوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کہ جب انبیاء پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کی پڑھنے میں، شیطان ان کے پڑھنے میں خلل واقع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال امانیہ تلاوت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے معنی ہوگا کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کو نہیں جانتے
سوائے محض تلاوت کے۔ تو یہ بات بڑی اہم اور ضروری بات ہے کہ انسان کو صرف تلاوت تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ جو لوگ محض تلاوت تک محدود رہتے ہیں، قرآن ان کو امی کہتا ہے، ان پڑھ کہتا ہے۔ اس لیے انسان تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کا ترجمہ پڑھے اور قرآن پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل بزرگوں کے نام پہ بہت سے قصے، بہت سی کہانیاں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور لوگ پھر لوگوں کو سنا کے جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے قصے کہانیاں صرف ان پڑھ لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمارے پاس بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔ نہ قرآن انہیں آتا ہے، نہ حدیث انہیں آتی ہے، حدیث پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز آتی نہیں ہے، شاید نماز بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے ہوں گے، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس دین کا بڑا علم ہے، ہم نے بڑے لمبے سفر کیے ہیں، ہماری بڑی عمر ہو گئی ہے، اس لیے ہم ٹھیک ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر اس طرح کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں کہ بس شارٹ کام کرو، کو 2-4 وظیفے پڑھ لو، بس ٹھیک ہے، تم جنت میں جو ہے وہ چلے جاؤ گے۔ تو بہرحال قرآن سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا فویل للذین یکتبون، یہ پچھلی بات تھی ان لوگوں کی جو ان پڑھ ہے، اور اگلی آیت کے اندر بات کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ یہود نے کیا کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے تورات لکھی تھی۔ آج کے دور میں مسلمان جو ہے اپنے ہاتھ سے قرآن میں تبدیلی تو نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان نے تحریف کی ہے مانوی، تشریح اپنی طرف سے کرتا ہے، تفسیر اپنی طرف سے بیان کرتا ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ ایسے مفسر آ گئے، ساری تفسیر آیت پڑھتے ہیں اور ساری تفسیر اپنے پاس سے، نہ وہ تفسیر اللہ نے بیان کی ہوتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوتی ہے، نہ صحابہ کرام نے بیان کی ہوتی ہے، ایسے ہی اپنی طرف سے تفسیر بیان کر کے جو ہے وہ قرآن کا مفہوم لوگوں کو غلط بتلا کے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں۔ اور یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ بس تھوڑے سے پیسے مل جائیں۔ ہاں، قرآن دیکھیں نا، اب ایک عام آدمی ہے، وہ قرآن کی تفسیر سن رہا ہے، اس نے تو جب عالم نے اسے بتلانا ہے کہ قرآن کی تفسیر یہ ہے، تو وہ تو سمجھ لے گا یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ثم یقولون ھذا من عند اللہ، جب انہیں باور کروا دیا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، بس دنیا کے 4 پیسے مل جاتے ہیں، واہ واہ ہو جاتی ہے، بلے بلے ہو جاتی ہے، اور پورا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہے، قرآن کی تفسیر ہم نے غلط بیان کر کے پیسہ کمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کے بارے میں جو فرامین ہے وہ باتیں، مثال کے طور پر ایک نعت ہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں نا، اب ایک نعت پڑھنا ہے، نعت پڑھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، نعت پڑھنی چاہیے، لیکن سارے دین کو اٹھا کے نعت کے ارد گرد ہم نے گھما کے رکھ دیا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو بڑے بڑے نعت خان نعتیں پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیجوں پہ جا کے بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں، تو نعتیں پڑھنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ جب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑا عشق سوار ہوتا ہے انہیں، عاشق رسول بنے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ نعت پڑھنے کے بعد مجھے 40,000 نہیں ملنا، تو سارا ان کا عشق وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو بظاہر سارا عشق گر رہا ہوتا ہے نا ان کا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ 40-50 ہزار بعد میں مل جانا ہمیں۔ تو یہ کوئی عاشقی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، نہ کوئی محبت ہے، ایسی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری محبت تو دل سے ہے، ہم سٹیج تک محدود نہیں رہتے کہ وہاں پہ جا کے نعت پڑھ لو اور اس کے بعد بس ختم، نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ لینی، نہ دینی، نہ قرآن، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف ایک نعت پڑھو، 40,000 لو اور لوگوں کو کہہ دو کہ مجھے بڑا پیغمبر سے عشق ہے۔ تو یہ کام تو آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اسٹیج لگتا ہے، دیکھیں ہمارا ملک جو ہے، کہتے ہیں کہ جاپان اس وقت دنیا کا پہلے نمبر پر ایمانداری کے حوالے سے ملک ہے، اور جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ تقریباً 146ویں درجے پر ہے، یعنی 150 کے قریب۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نوٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں تو تبلیغی پروگرام بھی ہوتے ہیں، تبلیغی مراکز بھی قائم ہیں، ہمارے ہاں جلسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں محفل حسن قرات بھی ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا ملک جو ہے 146ویں درجے پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں یہ نہیں کہتا کہ تبلیغی کام کرنا، جلسے جلوس، یہ غلط ہے، یہ بہت اچھا کام تھا۔ اب کیا کیا ہم نے؟ اس اچھے کام میں ہم نے غلط چیزیں ایڈ کر لی ہیں۔
جس طرح یہود کرتے تھے، آج وہ کام مسلمانوں نے کر لیے ہیں۔ غلط چیزیں ایڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا واعظ بھی سنتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو جوگت بازی کرے، جو شغل لگائے، جو مذاق کرے، جو لوگوں کو قصے کہانیاں سنائے۔ ہم بڑی واہ واہ کرتے ہیں، جناب ساری رات واہ واہ کر لی اور فجر کی صبح نماز نہیں پڑھی، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نصیحت تو سنی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ تو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے ہیں کہ سر ہلایا تو اڑ جائیں گے۔ یا پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی کسی جنگ سے ڈرا رہا ہے، یا جس طرح الوداعی واعظ ہوتا ہے، تو آپ تو اس طرح ڈراتے تھے صحابہ کرام کو۔ اور ہمارے جلسوں میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے بیانات میں شغل مذاق ہو رہا ہے، ٹھٹھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا اثر ہونا، پھر کیا ہماری تربیت ہونی؟ جو تربیتی مراکز تھے جن کا مقصد جو ہے عوام کی تربیت کرنا تھا، وہاں پہ ہم نے جب غلط چیزیں ایڈ کر لی ہیں، مذاق، شغل ایڈ کر لیا ہے، جغت بازی ایڈ کر لی ہے، یا نعت اس انداز میں پڑھنا کہ بس نعت کا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان لوگوں کے دماغ میں بٹھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ مجھے 40,000 مل جائے، تو اپنی طرف سے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی کر کے بعض نعت خواں تو بہت ہی زیادہ عور ہو جاتے ہیں، تو وہ نعت رہتی ہی نہیں ہے، نہ نعت لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، بس وہ واہ واہ ہو رہی ہے، شغل میلہ لگ رہا ہے، بس ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ایسی چیزیں جب ایڈ ہو گئی ہیں، جب اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے، اصل مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنا تھا، اور دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنا تھا، یہ چیزیں جب سے ختم ہو گئی ہیں تب سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ہمارا ملک جو ہے وہ 146ویں درجے پر پہنچ چکا ہے ایمانداری کے لحاظ سے، اور یہ آہستہ آہستہ ہماری اخلاقی تربیت گر رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، ایک تو ان پڑھ لوگ ہیں دین کے معاملے میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، دین کے معاملے میں ایک تو لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، تو جیسے جیسے انہیں ان کے مولوی بتلاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تحقیق کوئی نہیں کرتے، بات دین کی اصل سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جو علماء صحیح معنوں میں دین سمجھاتے ہیں یا نصیحت کی بات کرتے ہیں، ان کو اسٹیجوں پہ بہت کم بلایا جاتا ہے، بہت کم بلایا جاتا ہے، زیادہ تر ان مولویوں کو ترجیح دی جاتی ہے جو مذاق شغل وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے آج ہمارا جو ہے وہ اخلاقی طور پر ہم جو ہے وہ گر رہے ہیں، تربیت کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ گر رہے ہیں۔ تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو دنیا کا پیسہ مقصد بنا لیا، اللہ کی رضا یا پیغمبر کی شان مقصد نہیں رہا، تو مقصد دنیا کا پیسہ ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس بیان میں یا ان کے اس لکھنے میں بھی ہلاکت ہے، اور ان کی اس کمائی میں بھی ہلاکت ہے، وہ کمائی بھی حرام اور وہ لکھنا بھی حرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔